الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں ہے یا پھر اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اس کا محاسبہ ضرور کرے گا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پس وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب کرے گا جس کو وہ چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر طرح کی، ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے اس کو 5 حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل آخری حصہ ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 21 سے 39 تک، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 141 تک، اور چوتھا حصہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 283 تک، اور 5واں حصہ یہ ہے جو آج جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل اور ایک رکوع ہے۔ پہلے حصے میں آپ کو یاد ہوگا، میں صرف اعادے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 گروہ بتائے، ان میں سے 2 جہنمی ہیں، صرف ایک کامیاب ہیں، اور وہ ہے متقین کا گروہ۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہدایات دی اور ان کی خصوصیات بتائیں، کس طرح شامل ہونے کے لیے کون سی شرائط۔ اسی طرح تیسرے حصے میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا ہے، ان کے جرائم کی فہرست بیان کی ہے، اور ان کو جو سزا ملی، ان کے انعامات کا ذکر بھی ہوا، اور وہ جرائم کی فہرست جس کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی گئی، اور جس کی وجہ سے دنیاوی قیادت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی اور دینی سیادت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، وہ وجوہات بیان کی ہیں۔ اور پھر چوتھے حصے میں امت مسلمہ کو یا امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایات دی گئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ امامت اور قیادت کو سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ قیادت تبدیل ہو گئی، امامت ان کے پاس آ گئی اور سیادت ان کے پاس آ گئی۔ اب اس کو باقی رکھنے کے لیے ان کو کون کون سے اقدامات کرنے پڑیں گے انفرادی اور اجتماعی سطح پر، وہ سارے کے سارے اللہ کریم نے چوتھے حصے میں بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ اس طرح سے یہ سورۃ البقرہ کا جو آخری حصہ ہے 5واں، یہ خلاصہ ہے ان سارے مضامین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، یعنی اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ گویا امامت کی تبدیلی کا اختیار اللہ مالک الملک کے پاس ہے، لہٰذا وہ کسی کو تبدیل کرے نہ کرے، جو تبدیلی کی حکمتیں ہیں وہی جانتا ہے، لیکن جب وہ تبدیل کرتا ہے تو تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تم حسب استطاعت اس پر عمل کرو اور اس امامت کا استحقاق ثابت کرو۔
یہ خلاصہ ہے ان تینوں آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تبدیلی تو کر دی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، لہٰذا اسی کا اختیار ہے، وہ کسی کو دے کسی کو نہ دے، وہ کبھی کسی کو چھین کے آزما لیتا ہے، کبھی کسی کو دے کے آزما لیتا ہے، امتحان وہ کرتا ہے، امتحان کے انداز مختلف ہیں، پرچہ ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن امتحان سب کا ہو رہا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ اب جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی بنیاد اس کا باطن ہوتا ہے، یعنی ایک ظاہری طرز عمل ہے جو انسان اختیار کرتا ہے جو دنیا والوں کے سامنے ہوتا ہے، ایک باطنی طرز عمل ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے جو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہاں ان آیات کے سیاق و سباق میں تو یہ بات کہی کہ وہ بات جو تمہارے دل میں چھپی ہے، انما الاعمال بالنیات، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیت دل کا عمل ہے، جو کچھ تمہارے دل میں چھپا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتی ہے انٹینشن۔ تو عمل جیسا بھی اچھا ہو اگر انٹینشن اچھی نہ ہو تو وہ عمل برا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس عمل کا حساب، جیسے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری اعمال کی طرف نہیں، ظاہری جو تمہارے مال ہیں یا تمہاری سٹیٹس کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، قلوبکم دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے ظاہری عمل کی جو شکل ہے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ عمل کی ظاہری شکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کا جو باطنی پہلو ہے وہ بھی اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی مرضی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ معلوم ہونے پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور معلوم تو ہے، انہ علیم بذات الصدور، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا، وہ تو سب جانتا ہے، وہ اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہے، پیدا ہی اس نے کیا ہے، مشینری بنائی اس نے ہے، لہٰذا وہ اس کے ایک ایک پرزے کو، ہر چیز کو وہ بخوبی جانتا ہے۔ تو جاننے کی تو بات اور تھی، لیکن یہاں فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اکبر، وہ تو تمہارا محاسبہ کرے گا، حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دلوں میں چھپاتے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو ظاہر کرتے ہیں اس کا تو حساب دینا ہی پڑے گا، جو دلوں میں چھپاتے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل سب کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں سماعتوں کے بارے میں تو پوچھ لیا کیا سنا، بصارتوں کے بارے میں پوچھ لیا کیا دیکھا، تو دل کے بارے میں کیا پوچھ گچھ ہوگی؟ یہی پوچھا جائے گا کہ دل میں کیا خیال آیا، دل میں کیا سوچا، دل میں کون سی باتیں آئیں، کون سی خواہشیں تھیں، کون سی تمنائیں تھیں، کون سی امیدیں تھیں، دل میں کیا تھا۔ وہ آرزوؤں و تمناؤں کے بارے میں اگر پوچھ لیا گیا تو دل کے اندر تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، اور ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو انسان کبھی کسی کے پاس ذکر تک نہیں کر سکتا۔ اگر ان کے اوپر انسان پکڑا گیا، اللہ اکبر، تو پھر بچے گا کون؟ اگر دل کی باتوں پر بھی انسان پکڑا گیا تو یہ وہ آیت تھی جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے روایات ہیں کہ بخاری شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر، بہت پریشان ہوئے سارے صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ دل کی باتوں کا بھی امتحان ہوگا اور دل کی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کا یہ امتحان تو ہم دے ہی نہیں سکتے، اس سے تو ہم بالکل
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے دلوں کے امتحان بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لے، ہمارے دلوں کی باتوں کو جانے اور پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آگے پورا سیاق و سباق آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا، جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم یہ مان نہیں سکتے، یعنی وہ بھی اللہ کا حکم سنتے تھے اور سننے کے بعد کہتے تھے کہ سن تو ہم نے لیا لیکن ہم مان نہیں سکتے، یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ سمعنا، سن لیا، وعصینا، ماننا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نافرمانی کریں، ہم یہ بات مان نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو؟ اگلی آیات بعد میں نہ فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، وَسَلَّمْنَا، اور ہم اپنا آپ سپرد کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں پوری طرح سے، یہ کہو اور ساتھ اللہ سے مغفرت مانگو، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللہ سے مغفرت مانگو، یہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب انہوں نے سوال کیا اسی حوالے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو بات دل میں ہے وہ اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها، جو سینوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اٹھا لیے ہیں، اس کے قلم اٹھا لیا ہے، اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اور جو کچھ دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ساتھ فرمایا ما لم تعمل او تتکلم، اس وقت تک اللہ نے معاف کیا ہے جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے یا پھر اس کا زبان سے اظہار نہ کر دیا جائے۔ اگر تو عمل ہو گیا یا زبان سے اظہار ہو گیا تو پھر تو انسان پھنس گیا، باقی سارا ہی معاف ہے۔ لیکن اگر باقی سارا معاف ہے تو یہاں تو اللہ کریم فرما رہے ہیں ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یعنی تم اگر دل میں چاہے چھپائے رکھو چاہے اس کو ظاہر کرو، اللہ تو اس کا حساب کرے گا۔ تو یہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف بات محسوس ہوتی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس آیت کے خلاف محسوس ہوتا ہے بظاہر، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر چیز کا حساب ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت سے یہ معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں خیالات آتے ہیں، جب تک وہ بات نہ کریں یا جب تک وہ ظاہر نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم، تم ظاہر کرو چاہے نہ کرو، دونوں صورتوں میں حساب ہوگا۔ تو بظاہر اس کے اندر ایک تضاد محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں اس میں تضاد کوئی نہیں۔ دیکھیں خیالات کے خیال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کا ایک اظہار ہے کہ آپ زبان پہ لے آئیں یا آپ عمل سے اظہار کر دیں، اس کے بعد تو گویا وہ کنفرم ہو گیا نا، آپ نے اپنا خیال اپنی بات کنفرم کر دی اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے، اگر وہ کنفرم ہو گیا تو اس کا تو حساب ہوگا ہی ہوگا۔ دل میں کیا چیز ہے جس کا حساب ہوگا؟ ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول قرب قیامت، ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا، دونوں جہنمی، قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی دونوں جہنمی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو چلے جہنمی کہ اس نے قتل کیا، مقتول کیسے جہنمی ہو گیا؟ فرمایا مقتول اس لیے جہنمی ہوا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے دل میں ارادہ رکھتا تھا اس کو قتل کرنے کا، خود قتل ہو گیا لیکن آیا تو تھا وہ اس کو قتل کرنے کے لیے، خود قتل ہو گیا، قتل کرنے والا بھی، قتل کرنے والا اس لیے جہنمی کہ اس نے قتل کیا ہے، اور مقتول اس لیے جہنمی کہ وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا لہذا وہ بھی جہنمی۔ اب قتل کرنا چاہتا تھا، کانا حریصاً، اور حرص جو ہے یا رغبت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، تو وہ رغبت رکھتا تھا اس کو قتل کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے دل میں جو رغبت رکھی اس پر پکڑا گیا، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر!
یعنی جو دل میں تھا اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجاوز ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ امت کے جو دل کے خیالات ہیں اللہ نے ویسے ہی ان کو معاف کر دیے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہے جبکہ وہ تو صرف دل کے ارادے کی وجہ سے پکڑا گیا. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وسوسہ، خیال جو آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ معاف. بلکہ علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں خیال کی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے تردد، ایک ہوتا ہے ہم، ایک ہوتا ہے عزم. یہ 4 قسمیں ہیں خیال کی جو دل کے اندر آتا ہے. یعنی وسوسہ وہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال آیا اور آ کے نکل گیا. تردد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں پوری طرح غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. تو یہ جو کیفیت ہے میں یہ کروں یا یہ نہ کروں، یہ تردد ہے، یہ بھی خیال ہے. ایک وسوسہ دل پہ آیا چلا گیا. ایک تردد کہ انسان متردد ہو جاتا ہے میں یہ کروں یا نہ کروں، ہوتا وہ پختہ خیال ہے، اس میں ارادہ بھی شامل ہوتا ہے. وسوسے میں ارادہ شامل نہیں ہوتا، تردد میں ارادہ شامل ہو جاتا اور انسان ارادے کے ساتھ کبھی کروں یا نہ کروں. تیسرا خیال ہے جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں، اردو میں اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ارادہ. انسان ارادہ کر لیتا ہے اچھا میں کرتا ہوں، لیکن ابھی کام کیا نہیں ہے، نہ اس کو زبان پہ لایا نہ اس کو عملاً کیا ہے، بلکہ وہ ابھی ہم ہے، ارادہ ہے. یہ وہی ہم ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ترمذی شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرے فاکتبوها له حسنہ، اس کو ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دیا کرو. یہ ہم ہے کہ انسان پختہ ارادہ کر لیتا کہ میں کروں گا، کرتا نہیں ہے، ابھی کیا نہیں ہے. ہم میں کرتا ہوں لیکن کیا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کر لے نیکی، ابھی کیا نہیں ہے تو ایک نیکی اسی وقت دے دو، اگر کر لے تو پھر اس کو 10 نیکیاں لکھ دو. اور اذا ہم عبدی بسیئۃ، جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، وہ خیال پہلے وسوسہ، پھر تردد، پھر اگلی سٹیج ہے ہم، ارادہ کر لیا. فرمایا اذا ہم عبدی بسیئۃ، جب میرا بندہ ہم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، پختہ اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا، گناہ کا ارادہ کیا، فرمایا فلا تکتبوها، کچھ نہیں لکھنا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کچھ نہیں لکھنا. اس لیے علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ تینوں جو کیٹیگریز ہیں خیالات کی، وسوسہ سے لے کر ہم تک، یہ تینوں معاف ہیں. انسان اگر وسوسہ آئے معاف ہے، انسان کے اندر متردد ہو معاف ہے، ہم آ جائے تو بھی معاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ فلا تکتبوها، کچھ نہیں لکھنا. اور یہ تشریح ہے اس کی، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها، جو دل سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر رکھا ہے، حتیٰ کہ دل میں پختہ ارادہ بھی ہو جائے، ہم بھی بن جائے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ نہیں لکھنا. یہ ہے اس کی تشریح، ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک اس نے بات نہ کی ہو یا عملاً اظہار نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں لکھتا. اگلا مرحلہ اور آخری جو سٹیج ہے وہ ہے عزم کی، جس کو کہتے ہیں عزم صمیم، پختہ ارادہ، ڈٹرمنیشن کہ یہ تو میں نے کر گزرنا. پھر وہ عزم صمیم کے اوپر انسان عمل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، چاہے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو. یہ جو عزم صمیم ہے نا، علامہ ابن حجر کہتے ہیں اور دیگر علماء بھی، ان کا خیال ہے کہ جو عزم ہے اس پر انسان پکڑا جائے گا، چاہے اس نے عمل کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، چاہے اس کو عمل کا موقع ملا ہو چاہے نہ ملا ہو. اور اس کو آپ پریکٹیکلی عملاً آپ یوں سمجھ لیں اپنی زندگی میں کہ ایک تو وہ خیالات ہیں جو غیر ارادی طور پر آتے ہیں، غیر ارادی طور پر آ کے چلا جائے، انسان متردد ہو، یا اس کے اندر ارادہ بھی شامل ہو جائے، کچھ انسان لذت بھی محسوس کرے،
کچھ چیزیں اس کو انسان کو رغبت دلائیں اس کی طرف، لیکن اس کے باوجود انسان نہ اس کو زبان پر لائے، نہ انسان اس کے بارے میں کوئی توجہ کرے. اگر یہ تینوں کیٹیگریز کے جتنے بھی خیالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں جو غیر ارادی طور پر انسان کے ذہن میں آتے ہیں. لیکن ایک خیال وہ ہے جو انسان آتا چاہے وہ غیر ارادی طور پر ہے، لیکن انسان پھر اس کو اپنے ارادے سے پالتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کر کے اس کے تانے بانے ملاتا ہے، اور تانے بانے ملا کے پوری کہانی بناتا ہے، اور بعض اوقات پورے کہانی کو واقعہ بنا دیتا ہے خیال ہی خیال میں، اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے. گویا وہ عمل ہے، دل کا عمل ہے، دل دماغ کا. یہ تو ہم ایک اینٹیٹی، ایک چیز ہے، ایک آرگن ہے ہمارے ہاں دماغ، ایک آرگن ہے دل، اور ہمیں نہیں پتا کہ سوچنا دماغ کا عمل ہے کہ دل کا عمل ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ دماغ کا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا کام دل کا ہے، سارا کام دل کرتا ہے. ہو سکتا ہے، میں اس کے بارے میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سائنس نے آج تک یہ ثابت کیا ہے کہ ساری چیزیں دماغ کے ساتھ وابستہ ہیں، آہستہ آہستہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کسی مقام پر کہ جس کو ہم دماغ کے سے وابستہ کیے ہوئے تھے اس کا کنیکشن اصل میں دل کے ساتھ ہے. اور ساری چیزیں دل، ویسے تو اب تک کی تحقیق کے مطابق بھی اگر دل دماغ کو خون سپلائی کرنا بند کر دے تو دماغ بیچارہ سوچنے سے معذور ہو جائے گا. لہٰذا بنیادی جو صلاحیت ہے وہ دل کے پاس. لہٰذا قرآن میں بھی یا فؤاد کا ذکر ہے، یا قلب کا ذکر ہے، یا نفس کا ذکر ہے. یہ جتنی بھی اس طرح کی اینٹیٹیز قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ کا مجموعہ ہے. یہ کوئی مجموعی عمل ہے جس کو فؤاد کہا گیا یا جس کو قلب کہا گیا. قلب ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، بنیاد یہی ہے. لیکن یہ جو سوچتا ہے، یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی جانتا ہے. الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، یا جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ زیادہ جانتے ہیں. یقیناً بنانے والا زیادہ جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوچ کا عمل ہے جس کو انسان پالتا، تفکر کرتا، وہ دماغ کرتا ہے یا دل کرتا ہے؟ چھوڑ دیں اس بات کو. وہ دل اور دماغ کا اجتماعی عمل ہے. جب انسان اس کے تفکر کرتا ہے، بیٹھ کے سوچتا ہے، ایک ہے خیال آنا، ایک ہے تفکر کرنا. جب انسان سوچتا ہے تو یہ ایک ارادی عمل ہے، اور جب انسان ارادی عمل کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر پکڑا نہ جائے؟ اگر وہ اچھے خیالات ہیں، بیٹھ کے سوچتا ہے میں اللہ کے دین کا کام کروں، میں کس طرح سے اللہ کا بندہ بن سکتا ہوں، میں کس طرح سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہوں، میں کس طرح سے شیطان کے جو مختلف قسم کی چالیں ہیں اور مکر و فریب اس سے بچ سکتا ہوں. اگر وہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہے اور پلاننگ کرتا رہتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سوچنے پر اور تفکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہ دے؟ لہٰذا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، حساب تو دینا پڑے گا. آپ نے جو کچھ بھی ارادی طور پر کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے نگاہ غیر ارادی طور پر کہیں پڑ جائے تو وہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا، پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ نہیں ہے، غیر ارادی نگاہ معاف ہے. ارادے سے آپ نے ڈالی ہو تو پہلی پہ بھی پکڑا جائے گا. غیر ارادی معاف ہے، پہلی نہیں. پہلی اگر ارادی ہے تو پہلی پہ پکڑا جائے گا. اگر غیر ارادی ہے، غیر ارادی طور پر کوئی چیز کانوں میں پڑ گئی تو اس کے بعد آپ نے ارادی طور پر اگر اس کو جاری رکھا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. غیر ارادی طور پر نگاہ پڑ گئی، اس کو ہٹا لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہٹا لیا آپ اس کو جاری رکھیں گے. اس میں جب ارادہ شامل ہوگا، انٹینشن، جب ارادہ شامل ہوگا، جب نیت شامل ہوگی، تب اس کے بعد وہ انسان کا اپنا عمل ہے اور انسان اس پر پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو علماء نے کیٹیگریز بیان کی ہیں، یہ صرف تفہیم کی ہیں. بات صرف ارادی اور غیر ارادی کی ہے، فرق صرف اتنا ہے. لہٰذا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، اگر تمہارے دل کی ارادی سوچ ہے جو تم نے ارادے سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تم بیٹھ کے اس کو پالتے ہو،
اور سوچ پال پال کے تم نے ایک پوری کہانی بنا رکھی ہے، اور جب اس کو سوچتے ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑے؟ اللہ جانتا بھی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اور اللہ اس کو پکڑے گا بھی، لیکن حساب تو کرے گا، یحاسبکم بہ اللہ، لیکن حساب کرنے کے بعد اس کو سزا دے گا، یہ ضروری نہیں۔ اللہ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، سبحان اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے جس کا نام ہے قانون عدل۔ ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون۔ اللہ جو معاملات کرتا ہے وہ قدرت کے مطابق کرتا ہے یا قانون کے مطابق کرتا ہے؟ اللہ اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، لیکن کیا سوال یہ ہے اصل میں کہ کیا اللہ اپنے قانون عدل کے خلاف کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ قانون عدل معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ اس قانون سے بڑھ کر، ہو سکتا ہے نا یہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں نا یا صاحب اختیار لوگ، یہ رولز ریلیکس کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے ان ریلیکسیشن آف رولز، اور رول کا حوالہ دیتے تھے فلاں رول فلاں اختیار کی وجہ سے ریلیکس ہو گیا۔ اب کیا خیال ہے اللہ جو مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ رولز ریلیکس نہیں کر سکتا؟ اللہ کا اپنا قانون نہیں بدلتا، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے قانون میں ریلیکسیشن آف رولز کا قانون رکھا ہو کہ میں فلاں موقع پر فلاں بندوں کو رولز ریلیکس کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے کتے کو پانی پلانے والی بھی تو بخشی گئی نا، کس قانون کے تحت بخشی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا وَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا، اللہ نے اس کی قدردانی کی۔ شکر اللہ لہا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے اس کی قدردانی کی۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی قدردانی کی۔ اتنی سی بات کی قدردانی کر کے وغفر اللہ لہا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کون سا قانون لگا اس کے اوپر؟ اس کے اوپر قانون یہ لگا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، یہ قانون ہے اللہ کا۔ کیوں؟ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے اپنے اوپر یہ بھی لازم کیا ہوا ہے کہ میں نے رحمت کرنی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کی، یہ بھی اس کا قانون ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ قانون عدل بنایا ہے لہٰذا اللہ اپنے قانون عدل کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ باقاعدہ یہ جو آپ جن کو تاریخ میں معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں، معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا قانون عدل، اور آج بھی بہت سارے گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون عدل ہے، اور عدل کے قانون کے تحت اللہ ہر صورت میں عدل ہی کرتا ہے، لہٰذا جس کو سزا ملنی ہے اس کو سزا ہی ملے گی، وہ معاف نہیں ہو سکتی جس کو۔ گویا عمل کے دوران عمل اور اس کی سزا، عمل نیک عمل اور اس کی جزا، ان کے درمیان لزوم کا تعلق ہے۔ یہ اصل میں ہمارے خیالات، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہمارے خیالات میں یہ تبدیلی ہوئی ہے with the passage of time، پوری تاریخ ہے ہماری۔ جب یہاں کہا گیا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، پھر اس کے جواب میں لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ کافر نہیں ہے، اور پھر اس کے جواب میں یہ کہنا پڑا کہ اس معاملے کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ تو پہلے خوارج تھے جو کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، جنہوں نے کہا کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ مرجئہ بن گئے۔ اور مرجئہ جو بعد میں آئے، شروع والوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں اللہ پر معاملہ، بعد میں لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان سے کفر، گناہ کبیرہ سے انسان کے ایمان کو نقصان ہی نہیں پہنچتا، جتنے مرضی گناہ کرتے جاؤ نقصان پہنچتا ہی نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جیسے کافر جو ہے جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، کیونکہ نیک عمل کا کافر کو فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح برے عمل کا مومن کو نقصان کوئی نہیں ہوتا۔
اب اس کے جواب میں لوگوں نے کچھ کہنا تھا نا، تو جو کہنے کے لیے اٹھے ان کو کہتے ہیں وعیدیہ. یہ ایک اور فرقہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، اللہ نے جو وعیدیں، جو سزائیں سنائی ہیں وہ بھی پوری ہو کے رہیں گی. اور یہ بات ٹھیک تھی، ابتداءً تو یہ بات ٹھیک تھی. آہستہ آہستہ جو وعیدیہ ہیں، ان کا جو متاخرین وعیدیہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ بنا کہ کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا، اسی طرح جس گناہ پر جہنم کی سزا یا کوئی بھی سزا اللہ تعالیٰ نے فرما دی، تو اس وعید کا، یعنی اس عمل کا اور سزا کا آپس میں لزوم کا تعلق ہے. لہذا نیک عمل ہوگا تو لازمی طور پر اس کی جزا ملے گی. اور ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دفعہ گر گئے کسی سلائیڈ پہ، آپ نے پھسلنا شروع کر دیا، تو اب لازمی ہے کہ آپ نے آگے جا کے اسی گڑھے میں گرنا ہی گرنا ہے، راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. تو ان کا خیال ہے لزوم کا تعلق ہے. ایک دفعہ عمل سرزد ہو گیا، اب عمل سرزد ہونے کے بعد اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھا ہے تو توبہ کا تصور تو ختم ہو گیا، توبہ کا تصور بھی ختم ہو گیا، اور وہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ نیکی کر لی ہے تو اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں. یہ دونوں تصورات ختم ہو گئے جو دین کے بنیادی تصورات ہیں. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو ڈرتے ہیں، والذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، اور وہ جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ یہ چور، زانی، شرابی لوگ ہیں، بدکار؟ فرمایا نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں الذین یصلون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون ویتصدقون، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہم یخافون اللہ یقبل منہم، ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائے. تو لزوم کا تعلق کہاں رہا؟ یعنی لوگوں نے سمجھا ہے کہ جو اللہ کا قانون عدل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور اس کا نتیجہ، اس کے درمیان لزوم کا تعلق ہے. اسی عقیدے پر یہ بد عقیدہ ہے. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون عدل ہے، لیکن اللہ کا قانون رحمت بھی ہے جو اللہ کے قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں اپنے قانون رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. حساب ہر ایک کا کرے گا، حساب پورا پورا. اللہ اکبر. حساب ہونے کے بعد جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا وہ پکڑ لے گا. یہ اس کی مرضی ہے، اس کا قانون ہے، اور رولز ریلیکس کر کے کس کس کو بخشتا ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہگاروں کو بخش دے گا، اتنے گناہگاروں کو بخش دے گا، اور ساتھ قسم اٹھائے گا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت، میرے غلبے اور میرے جلال کی قسم. اب دیکھیں نا، یہاں سے ایک کانسیپٹ ابھرتا ہے. کسی کے پاس اختیار ہے، صاحب اختیار ہے، بادشاہ ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ، اس بادشاہ کی بادشاہی قبول کر لیتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو بادشاہ سمجھ لیا. ان سے غلطیاں کوتاہیاں جتنی مرضی ہوتی ہیں وہ ان کو اپنی رعایا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے ہیں. اور جو شخص اللہ کا بن جائے اور اللہ کا ہو اور یہ ثابت کر دے کہ اللہ میں تیرا ہوں، تو یہی تو وہ بیس لائن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرک نہیں کرتا نا اللہ اس کو معاف کر دے گا. صرف شرک نہیں کرتا. یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو فرمایا تھا اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے غلام بن جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور پھر بندوں کا اللہ پر حق فرمایا وہ یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا نا اللہ ان سب کو معاف کر. اللہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 3 خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. معراج کی رات 3 خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. اس میں 2 چیزیں، ایک تو فرمایا صلوات الخمس،
5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معراج کو عطا فرمائی. دوسری چیز فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، یہ جو آخری آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی، یہ بھی معراج کی رات ملی ہے ایک روایت کے مطابق. اور تیسری چیز سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوئی، فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا، جو میری امت میں سے شرک نہیں کرتا نا اللہ کے ساتھ، اس کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے معراج کی رات کر لیا تھا. اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب گناہ ہمیں اور اس کے نتیجے میں لزوم کا تعلق کہاں رہ گیا؟ اب اللہ کا قانون قانون ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ اللہ کی رحمت کا ایک قانون عدل ہے، ایک قانون رحمت ہے. کب قانون عدل اپلائی ہونا ہے اور کب قانون رحمت اپلائی ہونا ہے یہ وہی جانتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ اس کی طاقت ہے، وہ جو چاہے کرے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تمہارے سمجھنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. تم صرف اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے کوشش کرو. انسان اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے. وگرنہ اس کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے وہ عذاب دے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ وملائکتہ، سب کا ایمان ہے، سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور پھر ساتھ کہتے کیا ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اب بنیادی طور پر تو ان آیات کے اندر، اس آیت کے اندر ایمان کے بنیادی اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے، یا بعض لوگوں نے کہا ایمان بالغیب کے بنیادی اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے. ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہیں جو بنیادی طور پر، یا کہنا چاہیے ایمان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے. جو بالغیب نہ ہو، یہ پہلے تفصیل ہو چکی اس کی، جو بالغیب نہ ہو وہ ایمان ہوتا ہی نہیں. ایمان ہوتا ہے مان لینا، دیکھ لیا ہے تو بھی، نہیں دیکھا تو بھی، بالغیب ہی ماننا. تو اس میں 4 چیزیں تو جو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اللہ، اس کے فرشتے، کتابیں، اس کے رسول. 2 چیزیں اور ہیں، کل 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان بالغیب یا مکمل اجزاء ایمان کہے جاتے ہیں. جو ایک آخرت ہے جس کا اشارہ وہ الیک المصیر میں کر دیا کہ تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. گویا آخرت بھی 5واں بھی بیان ہو گیا، 4 کلیئر کٹ بیان ہوئے، 5واں. 6 ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر اور بھلائی اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ 6 باتیں جو ہیں یہ ایمان کے اجزاء ہیں. اب یہ سارے کے سارے ایمان بالغیب ہیں، اور ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آیا آپ مان لیں. تو اللہ یہ اگر مان لیں تو یہ ماڈل بتایا جا رہا ہے، وہ جو میں نے عرض کیا نا یہاں خلاصہ ہے پوری صورت کا، تو ماڈل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے افراد پیدا ہوں گے جو امت کی امامت کریں گے، اور کس طرح کے افراد اللہ کو چاہیے جب ہوں گے. یہ ہے ایمان کا ماڈل. کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، ان کے ساتھ مومن بھی ایمان لائے. اگر اس طرح کا ایمان ہوگا، وقالوا سمعنا واطعنا، یہ ایک پوری تفصیل ہے، ایک گویا شخصیت کا
اور ایک اجتماع کا اور امت کا ماڈل دیا جا رہا ہے، جن کو امامت نصیب ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے چھین کر امت محمدیہ کو جو دی گئی۔ اب ان کا کیسا ماڈل اللہ کو درکار ہے؟ وہ ایسا ماڈل درکار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اور باقی سارے بھی ان کے پیچھے ایمان لائے، اور سب نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا۔ اب یہ قالوا سمعنا واطعنا کے پیچھے ساری تفصیل کس کی ہے؟ ایمان کی تفصیل ہے۔ اب ایمان کی تفصیل کے بعد جو سمعنا واطعنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رد عمل ہے، یہ ایمان کا فوری نتیجہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر ایمان آ جائے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشانی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ علامت ہے ایمان کی۔ ایماندار اور بے ایمان شخص میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ کسی چیز پر جب ایمان آ جائے تو ایمان اور اس کے بعد عمل، اس کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا۔ جب انسان کے دل میں ایمان ہو اور اس کے بعد فوراً وہ سرگرم عمل ہو جائے، تو فوراً سرگرم عمل ہو جانا نشانی اور علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان ایک تڑپ ہے، ایمان ایک جذبہ ہے، ایمان ایک کرنٹ ہے، پھر وہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا آرام سے۔ سمعنا واطعنا، سنا فوراً اس کے بعد اطاعت، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ لہذا کوئی شخص، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، میں پھر دہرا دیتا ہوں، پہلے ساری باتیں ہو چکی ایمان بالغیب کے ضمن میں، کہ آپ کو کوئی شخص باہر سے آ کے بتائے کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، باہر کوئی حادثہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہاں کوئی حادثہ یا کوئی ایسی خبر دے، تو ہم اس کو پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، باہر کوئی ہم نے غیر معمولی حالات نہیں دیکھے، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ باہر کچھ ہوا ہے؟ وہ کہے کہ نہیں ہوا ہے، ہم اس کو کہیں کہ نہیں ہوا، وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ہم اس کے ساتھ چلے جائیں اور باہر جا کے ہم دیکھیں تو واقعتاً وہاں پہ کچھ ہو چکا ہو، اور پھر ہم دیکھنے کے بعد اس کو کہیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شخص پر ایمان کا اظہار کوئی نہیں کیا۔ اس شخص پر ایمان کا مطلب یہ تھا کہ جب اس نے خبر دی، اگر ہمیں اس کی بات پر ایمان ہے تو چاہے ہم نے کچھ دیکھا چاہے نہیں دیکھا، ہم اس کو کہیں کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیں کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر ہم اس کی بات مان لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سامنے ہمارے دروازے کے حادثہ ہوا ہو اور اس کے بعد میں اور آپ اسی طرح سکون کے ساتھ تفسیر القرآن کا لیکچر سن رہے ہوں اور سنا رہے ہوں؟ یہ ممکن ہے؟ فوراً افراتفری پیدا ہو جائے گی، فوراً ہم سرگرم عمل ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کی بات مان لی کہ باہر کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک طرز عمل کا تقاضا کرتا ہے ایمان۔ بعینہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دیں، جو اللہ کا قرآن ہمیں دیا، اگر ان پر ایمان آ جائے تو اس کے بعد انسان پرسکون بیٹھا رہے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے فوراً بعد اس کے اندر عمل کی گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ تڑپ پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان پوری طرح جاگزی نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے اس حکم سے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو حساب لے گا ہر چیز کا، دل میں چاہے جو چھپاؤ چاہے ظاہر کرو۔ اس پر صحابہ کرام کی پریشانی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، تم یہ کہو قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، تو یہ کہو، تو یہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَلْقَ اللَّهُ، یہ حدیث کے الفاظ، فَأَلْقَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، فَأَلْقَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پوری طرح سے ڈال دیا۔ گویا دل ایمان سے معمور ہو گئے جب انہوں نے اس طرز عمل کا اظہار کیا، سمعنا واطعنا، اللہ تو بنانے والا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، اور دل کو بھی تو نے بنایا، خیالات بھی تو نے پیدا کیے، اور اگر اس کا بھی تو نے حساب لینا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، یہ ہے عاجزی کا انتہا درجے کا اظہار۔ اور پھر کہہ دیا کہ غفرانک ربنا والیک المصیر، دل کے خیالوں کا تو ہم حساب رکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تیری بخشش ہمیں چاہیے، غفرانک،
اصل میں تو غفرانو کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ غفران کے اوپر جو زبر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے، مانگی جا رہی ہے غفران، اللہ تیری مغفرت طلب کرتے ہیں ہم، غفرانہ کا، اللہ تو ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت عطا فرما دے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹ کر جانا ہے۔ بس یہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی میں بھی، مسند احمد، مختلف حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگلی آیت نازل کی ہے یہ صحابہ کرام کی پریشانی دور کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں ٹھہراتا، الا وسعها، سوائے اس کی استطاعت کے۔ یعنی ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ استطاعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال پڑے گا جو کچھ اس نے برائی کی۔ ربنا لا تؤاخذنا، اب اس کے بعد دعائیں ہیں، اے ہمارے رب نہ پکڑنا، نہ مواخذہ کرنا ہمارا، مواخذہ بمعنی معاقبہ، کہ اللہ تو ہمیں سزا نہ دینا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے وہ غلطی ہو جائے تو اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا محاسبہ نہ، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ایک ہے محاسبہ جو پیچھے میں نے عرض کیا، یحاسبکم بہ اللہ، حساب تو وہ سب کا کرے گا لیکن پکڑے گا ہر ایک کو، یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا پکڑے گا، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا۔ اب یہ دعا سکھائی ہے کہ تم ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاؤ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہم سے غلطی ہو جائے یا بھول ہو جائے تو اس پر نہ ہمیں پکڑنا، حساب تو کرنا ہے اللہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے من حوسب عذب، جس کا حساب ہونا شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا، اس لیے کہ حساب ہم دے ہی نہیں سکتے۔ جب حساب اللہ تعالیٰ پریسائزلی کرنا شروع کر دے تو ہم بچ سکتے ہی نہیں، لہذا بچنا ہے تو صرف اللہ کی رحمت سے بچنا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے، حساب یسیر کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر تو بس پیشی ہوگی، بس پیش ہوگا، اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا حساب ہے، چلو یہ تمہارا حساب ہے، چلو معافی، کچھ نہیں ہے، حساب تو ہو گیا تو پکڑا گیا۔ تو اللہ نے جو حساب کرنا ہے نا وہ حساب صرف یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے گا یہ تمہارا کھاتا ہے لیکن معاف، یہ تمہارا کھاتا ہے لیکن معاف، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، سبحان اللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو دعا سکھائی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ایسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے بھول اور غلطی ویسے ہی معاف کر دی میری امت کی۔ یہ وہی بات ہے، اللہ جو ہم بھول کے کام کر لیں، کیوں؟ مومن کبھی ارادتاً برا نہیں سوچتا، مومن کبھی ارادے کے ساتھ برائی نہیں کرتا، اس سے برائی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ جو برائی ہوتی ہے تو دو وجوہات کی بنیاد پر، کبھی میں بھول جاتا ہوں، کبھی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، اللہ دونوں معاملات میں میرا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ میرے اوپر، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت نہ رکھیں، واعف عنا، ہم کو معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحمت فرما دے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرما ہماری۔ اچھا یہ جو دعائیں سکھائی ہیں اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ قانون سمجھ لیں گے، دو قوانین یہاں پہ بتائے گئے، ایک تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دوسرا قانون ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت کے سے زائد تکلیف نہیں دیتا، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ
جس نے کوئی نیکی کی ہو وہ بھی اس کے لیے ہے، اس کو فائدہ ہوگا، اور جس نے کوئی برائی کی ہے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔ اب جہاں تک پہلے قانون کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہم اپنے بہت سارے کاموں کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہی نہیں دی، ہم کیا کریں۔ خاص طور پر دین کے معاملے یا کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں کوئی کہے کہ کرو، تو ہم اس کے جواب میں یہ آیت سناتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں؟ استطاعت ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ جو استطاعت کا قانون ہے یہ سمجھ لیجئے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کی دماغی صلاحیتیں ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، نگاہ کسی کی تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کسی کی سماعتیں تیز ہیں، کسی کی سماعتیں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں کسی کو بہت زیادہ تیز دماغ دیا ہوتا ہے، کوئی بہت سلو ہوتے ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے اس طرح کا حساب اللہ نے لینا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب سے ایک ہی طرح کا حساب، نہیں، بظاہر سب کے ساتھ ایک معاملہ بھی ہو رہا ہو تو حساب جو اللہ نے لینا ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب آئیں گے وَآتِيهِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ایک ایک اکیلا اکیلا ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر ایک کی مختلف بنائی ہے۔ یہ جو ہم فنگر پرنٹس لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فنگر پرنٹس جو ہے نا یہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لکیریں بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہم کروڑوں اور اربوں انسانوں میں ایک کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی، بلکہ وہ ایک دفعہ میں 2006 میں جب میں یو اے ای گیا دبئی، تو وہاں وہ آنکھ کی تصویر لیتے تھے، پتہ نہیں اب لیتے ہیں کہ نہیں لیتے مجھے نہیں پتا، اب میں دوبارہ گیا اب تو نہیں لی، اس وقت وہ آنکھ کی تصویر لیتے، سمجھ نہیں آئی مجھے، وہ ایک تصویر مشین سی بنی ہوئی اس میں یوں کر کے دیکھیں تو وہ آگے سے میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے جی یہ تصویر ہے آنکھ کی، کہ آنکھ کی جو پتلی ہے نا، یہ جو انگلیوں کے پرنٹس ہے فنگر پرنٹس، یہ پھر بھی کہیں اربوں انسانوں میں جا کے کہیں ملنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ جو آنکھ کی پتلی ہے اللہ نے یہ اس قدر مختلف بنائی ہے کہ کسی انسان کی پتلی دوسرے انسان کی پتلی سے نہیں ملتی، یعنی پوری دنیا میں کسی انسان کی، اللہ اکبر، دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہر شخص کی استطاعت دوسرے کے ساتھ کیسے ملتی ہے؟ ہر شخص کا امتحان مختلف ہے، اور وہ کتنا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ ہم خود حساب نہیں کر سکتے کہ کہاں ہمارا اختیار ختم ہو گیا کہاں اختیار شروع ہو گیا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے، جہاں استطاعت ختم ہو جاتی ہے، وہاں امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ بے فکری یہ ہے، اور بے فکری یہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ امتحان لیتا ہی اس وقت تک ہے جتنا اس نے اختیار دیا۔ اندھے کو، نابینے کو، جس کو اس نے آنکھیں دی نہیں ہیں، آپ بے فکر رہیں، وہ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ تو نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا۔ جس کو اس نے سماعتیں دی نہیں ہیں اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں سنا۔ جس کو اس نے جو دیا ہے اس کے مطابق وہ سوال کر لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بنانے والا وہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کے اندر کتنی استطاعت ہے۔ تمہارے پاس جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ جو تم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تم اپنی کوشش کرو، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو تم کوشش کر رہے ہو، استطاعت ہے یا نہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، تم کوشش کرو اور کوشش کے مطابق اس نے تمہیں بدلہ دے دینا ہے۔ اس نے یہ تو تم سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ تم منزل مقصود پر پہنچو، لہٰذا ہر شخص کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہے۔ بلکہ مجھے یوں لگتا ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا
کہ جس طرح فنگر پرنٹس اور آنکھوں کی پتلی ایک انسان کی دوسری سے نہیں ملتی، اسی طرح ایک کا اختیار دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کی استطاعت دوسرے سے نہیں ملتی۔ لہذا کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہ رہے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ مثلا یہ جو اسٹوڈنٹس پڑھائی کرتے ہیں نا، ان کو یہ بڑا ہوتا ہے، امتحانات کا رزلٹ آتا ہے، کہتا ہے لو ہم روم میٹ تھے، میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا رہا ہوں، وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا رہا، اب اس کا رزلٹ جو آیا ہے تو اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے، میں پڑھ کے کھپ گیا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ پڑھتا تھا، نمبر اس کے مجھ سے زیادہ ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ قانون سمجھا رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کیا مطلب؟ کہ مثلا جو 4 گھنٹے پڑھتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہو 8 گھنٹے پڑھنے کی، اور وہ 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا۔ دوسرا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی دی ہو 2 گھنٹے پڑھنے کی، وہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا۔ اب جو 4 گھنٹے والا ہے وہ اپنی استطاعت کے 50% پڑھ رہا تھا، 50% اس نے استطاعت لگائی، اور جو 2 گھنٹے پڑھنے والا ہے اس نے 100% استطاعت لگائی۔ اب ظاہر ہے جس نے 100% لگائی اور جس نے 50% لگائی، دونوں کا رزلٹ ایک طرح کیسا ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے پڑھنے والا نمبر زیادہ لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تم نے اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق رزلٹ دیکھنا ہے، اس نے اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق رزلٹ دیکھنا ہے۔ یہ ایک کی صلاحیت اسی کے لیے ہے، ایک کی استطاعت اسی کے لیے ہے، دوسرے کی استطاعت اسی کے لیے ہے، ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے حساب سے میں پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، یا میرے حساب سے وہ کرے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ ہر شخص کا حساب الگ الگ ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، لا تازر وازرۃ وزر اخری، دوسرے کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا، ہر ایک نے اکیلا آنا ہے یوم القیامت فردا، اکیلے جا کے تم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور تم نے اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اور دنیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ نے جتنے اپنی استطاعت کے مطابق جتنے % کیا، اللہ تعالیٰ اتنا اس کا رزلٹ دے دیتا ہے اس کے مطابق۔ اور پھر کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے شخص، جیسے میں نے 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے والی مثال دی، کہ دوسرے شخص سے آپ زیادہ کر رہے ہیں اور یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے آپ کے اچھے رزلٹ کی، یہ کبھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے، اس کا حساب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے ساتھ نہیں ہونا، اس کا حساب ہونا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق، صلاحیت کے اگینسٹ۔ اور وہ جو قرآن نے کہا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جن کے نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ ناکام ہوں گے۔ تو کس چیز سے کم ہو گئیں اور کس سے بڑھ گئیں؟ ایک تو اس کا وہ حساب ہے نا جو ہم کہتے ہیں نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں اور برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئیں، ہم ان کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کمپیریزن یہ نہیں بتایا کہ نیکیوں سے بڑھ گئیں یا برائیوں سے بڑھ گئیں، ان کا آپس میں کمپیریزن یہ نہیں بتایا۔ یہ قانون بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ وہ جو صلاحیت ہے نا اللہ نے جو دی ہے، اس کے مطابق اس کا ایک معیار ہے، ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق اس کی پرسنٹیج طے کر دی گئی ہے۔ اگر یہ اس سے بڑھے گی نیکی تو یہ جنت میں جائے گا، اس استطاعت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، اس سٹینڈرڈ سے، اس معیار سے۔ اور اس معیار کو آپ دوسروں کے ساتھ نہیں پرکھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ دوسرا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں ایسے ہی اٹھ کے تہجد پڑھوں، دوسرا شخص جو ہے وہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، میں اتنا کر لیتا ہوں کافی نہیں ہے۔ ہم عام طور پہ دوسروں کو دیکھتے، بھائی دوسروں کے مقابلے میں آپ نے امتحان نہیں دینا، آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق دینا ہے۔ آپ کو قیامت کے دن آپ کی صلاحیت کے مطابق پوچھا جانا ہے، آپ اس کے مطابق اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کریں، آپ نے قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا معنی یہ ہے۔ دوسرا قانون یہاں پہ بیان ہوا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو کچھ کیا اس کے لیے ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو لہا اور علیہا۔
لہا کا مطلب اس کے لیے ہے، یعنی اس کو فائدہ ہوگا، علیہا اس کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس کے اوپر ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسبت اور اکتسبت یہ دونوں کا مادہ تو ایک ہے، کاف سین با، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ کمایا، اس نے جو بھی کمائی کی، ویسے کاسبہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے کاف سین با کا، وہ ہوتا ہے جمع کرنا، کسی بھی چیز کو جمع کرنا، اور اس میں اہل لغت نے معاشی طور پر کوئی چیز حاصل کر لینا، پا لینا اور کسی چیز کو جمع کر لینا، وہ سارے مفاہیم اس کے اندر شامل کیے، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کمائی۔ تو جس نے جو کمائی کی، جو جمع کیا، وہ اس کے لیے ہے اور اس کے اوپر ہے جو اس نے جمع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر پڑے گی تو برائی کا وبال پڑے گا نا، وبال بھی پڑے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ لہا ما کسبت، جس نے لیا اس کے لیے فائدہ ہے، اور وعلیہا مکتسبت، اور جو کچھ اس نے کمائی کی یعنی برائی کی تو وہ اسی کے اوپر پڑے گی۔ یہ تو مفہوم واضح ہے، لیکن ایک فرق ہے یہاں پہ، جو دونوں لفظوں کے اندر مادہ ایک ہونے کے باوجود فرق ہے، اس کو اگر ملحوظ رکھیں گے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ ہے کسبت اور اکتسبت۔ ایک ہے کسب اور ایک ہے اکتساب، ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات کے اندر اس کو واضح اس طرح سے کیا، ان کا خیال یہ ہے، اور بھی بہت سارے اہل لغت نے یہ اس خیال کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اکتساب ہوتا ہے وہ ہوتی ہی برائی ہے، اور جو اکتسبت جو ہے یہ برائی ہے، اور کسبت جو ہے وہ نیکی ہے۔ اور مختلف مفسرین جو ہیں وہ اسی بات کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری مفہوم بھی آیت کا یہی ہے، لیکن کیا لفظی طور پر ہم اکتساب کو برائی کہہ سکتے ہیں؟ امام راغب نے اس کی ایک اور تفصیل بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسب وہ کمائی ہوتی ہے، وہ جمع کرنا ہوتا ہے، وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، ہر اس چیز کو پا لینا ہوتا ہے جس کا اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، یعنی ایک اجتماعی فائدے کے لیے اپنا ذاتی فائدہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اجتماعیت کا فائدہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ جو انسان جو کام بھی کرے، چاہے وہ معاشی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی کام جو شخص کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی کام، اگر وہ اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو وہ کسب ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ صرف مجھے فائدہ ہو کسی اور کو نہ ہو تو وہ اکتساب ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات ان کی درست ہو، وہ کہتے ہیں کہ کسب کل ہے، امام راغب نے لکھا ہے کسب کل ہے، اکتساب اس کا جز ہے، تو ہر کسب میں اکتساب شامل ہے لیکن ہر اکتساب میں کسب شامل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اکتساب ایک فوکسڈ چیز ہوئی کہ ایک خاص کسی چیز کو آپ کر لیں تو وہ اکتساب ہوگا، لہٰذا کوئی چیز آپ خاص کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاص کر لیں یا کسی نوعیت کے اعتبار سے خاص کر لیں، کسی چیز کو جب آپ خاص کر لیں گے تو وہ اکتساب ہوگا، اور جب وہ عام رہے گی تو وہ کسب ہوگا۔ گویا عام نیکیاں جو انسان کرتا ہے وہ اس کو فائدہ دیں گی، اور جو وہ اس لیے کرتا ہے نا، یہ صرف مجھے فائدہ دے، کسی اور کو فائدہ نہ دے، جس کے پس منظر میں یہ اس کی نیت شامل ہو، وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کو الٹا نقصان دیتی۔ میں اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ باب افتعال ہے۔ وہ کسب سے جب ہم باب افتعال کی بہت ساری خصوصیت ہے، بہت ساری خصوصیتیں، لیکن ایک خصوصیت باب افتعال کی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو بتکلف کرنا، زیادہ توجہ کے ساتھ کرنا، زیادہ محنت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر زیادہ صلاحیت پٹ کرنا، تو اس کو افتعال کہتے ہیں، باب افتعال سے لے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسب جو ہے وہ تو نیکی کا وہ تصور ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور انسان اس تصور کو اپنی وزڈم شامل کیے بغیر، اپنی عقل استعمال کیے بغیر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وزڈم کو استعمال کر کے وہ اس کو نیکی سمجھ کے جو کرتا ہے وہ کسب ہے۔
لہذا لہا ما کسبت، وہ جو بھی کوئی کام کرے گا وہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی وزڈم کو استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی وزڈم استعمال کی۔ اور جب اکتساب آتا ہے نا، اکتسبت، تو یہ اس نیکی کے تصور سے نکل جاتی ہے چیز۔ یہ وہ نیکی ہے یا وہ کمائی ہے، نیکی نہ کہیں اس کو، یہ وہ کمائی ہے، یہ وہ جمع پونجی ہے جو انسان نے اپنی سیانف استعمال کر کے کی ہے، اپنی عقل استعمال کر کے کی ہے۔ اور اپنی عقل استعمال کر کے انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جو امام راغب نے مفردات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی آپ اپنی عقل استعمال کر کے نیکی کا تصور بناؤ گے اور اپنی عقل استعمال کر کے اپنی زندگی کا طرز عمل قائم کرو گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کوئی فائدہ ہو، وہ تو برائی ہے اور تمہارے اوپر پڑے گی۔ لہذا فرق سامنے ہو گیا کہ لہا ما کسبت سے مراد وہ نیکی کا تصور، وہ کمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واضح ٹریک دے دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا رستہ ہے وہ کسبت ہے، وہ کمائی ہے۔ اور جب انسان اپنی وزڈم استعمال کر کے، اپنی عقل استعمال کر کے خود ساختہ رستے پر چلتا ہے اور زیادہ ایفرٹ پٹ کرتا ہے، زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے اپنے فائدے میں، تو وہ بجائے نیکی کے برائی بن جاتی ہے اور کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی بلکہ اس کے اوپر وبال پڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا دوسرا قانون، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اور اسی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جو بھی کوئی شخص اللہ کے دین کو اس طرح سے لے کے چلے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو وہ اس کو یقیناً فائدہ ہی دے گا، الٹیمیٹلی اس کو فائدہ ہی ہوگا، چاہے بظاہر اس کا فائدہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں جو بھول سے اور خطا سے جو کچھ ہو جائیں اس پر مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اس سے مراد ایک تو شریعت کی سختیاں ہیں، اور اسر لفظ جو ہے قرآن پاک میں دو جگہ اور بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ایک تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ آل عمران کے اندر کہ یہ پھر تم اس کو میری طرف سے لیتے ہو، وعدہ لیتے ہو، ذالکم اسری، یہ تم میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو۔ نبیوں سے کہا تھا تو سب نے کہا تھا ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا آیت نمبر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 ہے غالباً، وہاں بھی بیان ہوا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جو ان کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹاتا ہے۔ یادہم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر زنجیریں پڑی ہوئی تھیں ان کو ان سے دور ہٹاتا ہے اور ان کے بوجھ بھی ان سے دور ہٹاتا ہے۔ تو اسر کے معنوں میں دو پہلو شامل ہیں، ایک تو ذمہ داری اور عہد، اور دوسرا بوجھ۔ اور اس بوجھ کی جب اس کا ترجمہ بوجھ کیا جاتا ہے تو علماء لغت نے اسر کا معنی وہ بوجھ کیا ہے جو بوجھ انسان سے اٹھایا جا ہی نہ سکے۔ ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے، اس کو حمل یا حمل کہتے ہیں، یعنی اتنا جتنا انسان اٹھا سکے وہ حمل ہے، اور جو انسان نہ اٹھا سکے وہ اسر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا جو کی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اللہ جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا وہ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ ایک تو اس کا تعلق اس کمپیریٹیولی اس شریعت کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی سختیاں شریعت کی بتائی تھیں، مثلا ان کا روزہ جو ہے ہمارے روزے سے بڑا سخت تھا، اس میں رات بھی شامل تھی، ان کے اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو پاکیزہ پاک کرنے کا کوئی ان کے پاس حل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کپڑے کو جو ہے وہ پھاڑنا پڑتا تھا یا کاٹنا پڑتا تھا۔ علی ھذا القیاس ان کے اوپر بہت ساری مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا، ان کے اوپر بہت ساری سختیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں وہ سختیاں نکال دیں۔ تو ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ جس طرح کی سختیاں ان کے اوپر ہوئیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ دوسرا اس دعا کا پہلو یہ ہے کہ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اسی کی وضاحت اگلی دعا میں ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے
وہ ہمیں نہ اٹھوا۔ اب میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک اسر ہوتا ہے اور ایک حمل ہوتا ہے۔ حمل وہ ہوتا ہے جو انسان اٹھا سکے، تو جب اللہ تعالیٰ نے جو اگر اسر نہیں ڈالنا تو حمل تو ذمہ داری ہے، تو ایسا بوجھ جو انسان اٹھا سکتا ہے۔ تو اگلی آیت میں یا اگلی دعا میں یہ بھی کہہ دیا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ حمل کے اعتبار سے یا حمل کے اعتبار سے وہ بوجھ بھی نہ ڈال جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اب یہ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ تحملنا، اگر ہم اس کو وہ والا بوجھ کہیں جو اٹھایا جا سکتا ہے، تو ساتھ کہا جا رہا ہے ما لا طاقت لنا بہ، اللہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، گویا اسر تو پہلے کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ ڈال، رہ گیا حمل جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بھی ڈالتے ڈالتے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی وقت اتنا ہو جائے کہ ہم اٹھا ہی نہ سکیں، یعنی ایک بوجھ پڑتا ہی رہے، ذمہ داری بار بار پڑتی رہے، اس لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے تحملنا۔ تحمل جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، حمل یحمل تحمیل، اور جو بھی لفظ اس وزن پہ آتا ہے اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے اور اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا تو اس کے لیے دو لفظ ہیں، ایک انزلہ ایک نزلہ۔ انزلہ کا مطلب یک بارگی نازل ہوا، نزلہ کا مطلب اترتا رہا، تنزیل۔ تو یہ باب تفعیل سے ہے، تحمیل۔ ولا تحملنا کیا مطلب؟ اللہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اوپر بوجھ پڑتا رہے ساری زندگی، اور ایک وقت آئے کہ ہمیں اس کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہے۔ اللہ تو ایسا بوجھ بھی نہ ڈال، گویا جو ہم اٹھا نہیں سکتے وہ بھی نہ ڈال، اور جو اٹھا سکتے ہیں وہ بھی مسلسل نہ ڈال کہ ہمارے اندر طاقت نہ رہے اس کو اٹھانے کی۔ سبحان اللہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے دعا سکھانے کی۔ تو صحابہ کرام کی جو پریشانی تھی نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ آیات نازل کی، ساتھ فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا، یہ دعا مانگتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب یہ انسان یہ دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا۔ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد فعلت، میں نے یہ کر دیا۔ سکھانے والا بھی وہ، کرنے والا بھی وہ، سبحان اللہ۔ اور سکھایا یہ کہ ساتھ یہ کہو کہ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے کارساز، ولی، دوست، رفیق، اس طرح کے جتنے معنی ہیں یہ مولا کے اندر شامل ہیں۔ تو انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اردو پنجابی میں مولویوں کو مولانا کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ اس اشکال میں مبتلا ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور بڑا بجا اعتراض معلوم ہوتا ہے کہ مولانا تو اللہ کو کہا ہے، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ تو جب ہم کسی مولوی کو مولانا کہتے ہیں تو یہ تو گویا گناہ والی بات ہے کہ ہم اللہ کو مولانا کہنا چاہیے، مولویوں کو مولانا کہتے ہیں۔ مولوی کا مطلب مولا والا، اگر مولوی کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مولا والا۔ تو اسی سے یہ جو لفظ ہے نا واو لام یا، یہ اس مادے سے ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر قرب کا معنی پایا جاتا ہے، اور دو طرفہ قرب ہوتا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے، لہٰذا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی بندوں کا ولی ہوتا ہے، اور بندے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بندے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ بھی بندوں کا ولی ہوتا ہے۔ گویا جو ادھر سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے،
اور اللہ اس کا ولی بنتا ہے جو قرب حاصل کرتا ہے. تو انت مولانا، اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارا مولا ہے. اللہ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو مولا کہنا یہ پھر غلط ہے. اور اسی سے بہت سارے لوگوں نے بڑے فتوے بھی جڑے ہیں. میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو مولانا کہتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سخت قسم کا فتویٰ موجود. لیکن میں یہ عرض کر دوں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ہم عربی میں نہیں کہتے. اور کسی بھی زبان کے اندر جو چیزیں مستعمل ہوتی ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کا اس کلچر کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. لہٰذا جس کلچر میں جو لفظ جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کلچر میں اور دوسری زبان میں بھی اسی مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہو. لہٰذا ایک جگہ اس کا مفہوم اور ہو سکتا ہے، کسی دوسری جگہ مفہوم اور ہو سکتا ہے. کبھی کسی کو غلط فہمی نہیں ہوتی کہ ہم جب کسی مولوی کے ساتھ مولانا کا لفظ لگاتے ہیں تو کسی کو غلط فہمی نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا مولا ہے اللہ کے معنوں میں، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ سب مولانا کا معنی مولوی ہی سمجھتے ہیں، اور مولانا اور مولوی ایک برابر ہے. صرف زیادہ جس کو ذرا احترام کرنے کے ساتھ کہنا ہو تو مولانا کہہ دیتے ہیں، اور ذرا مولوی کہیں تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا عامیانہ لفظ ہے، اس کو احترام سے کہیں تو مولانا کہہ دیتے ہیں. تو اردو میں چونکہ مستعمل یہ ہے اور اس کا مفہوم متعین ہو چکا، اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. دوسری دلیل، یہ تو ایک لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے، دوسری دلیل قرآن سے موجود. سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہوا خواتین کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، تو وہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مولا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبریل بھی مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صالح مومنین ہیں وہ بھی مولا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کا وہ جو مفہوم ہم مولانا سے لے رہے ہیں، انت مولانا، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی کسی کا مولا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو مولائیت ہے انسانوں کی، انسانوں کے ساتھ مولائیت اور طرح کی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مولائیت اور طرح کی ہے. لیکن مولا کوئی ہو سکتا ہے. سورہ دخان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یغنی مولاً عن مولن، یعنی جس دن مولاً عن مولن، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کسی کا مولا ہو سکتا ہے نا جو کام نہیں آئے گا. تو مولا انسانوں کے مولا ہو سکتے ہیں. اور یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے عام لفظوں میں، جو مخلوق کو مخلوق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم انسانوں کے لیے لفظ مولا استعمال کریں تو اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اللہ کے لیے استعمال کرتے وقت ہوتا ہے. یہ بات قرآن سے بھی چونکہ ثابت ہے کہ لفظ مولا کسی اور کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا، لہٰذا اس کے بارے میں کسی اشکال میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ جو آیات ہیں، آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر، یہ خصوصی آیات. ایک تو میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو معراج کی رات 3 چیزیں دی گئیں، ان 3 چیزوں میں یہ آخری 2 آیات بھی تھیں، یعنی یہ خصوصی چیز عطا فرمائی گئی. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسے ہی آسمانوں کی طرف آواز آئی تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک دروازہ تھا اور وہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اور دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اس میں سے ایک فرشتہ نکلا. تو جبریل علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور یہ کبھی نہیں کھلا، یہ یعنی کبھی کھلا ہی نہیں، یہ پہلی دفعہ کھلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ نکلا اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ وہ ہے جی آج تک نہیں نکلا، یہ پہلی دفعہ آپ کے لیے نکلا ہے. اس فرشتے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خزانے عطا کیے، 2 کنز اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں سے 2 خزانے لا کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا خزانہ یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی. یہ 2 خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ دو آیتیں الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو جو آیات ہیں، یہ جو بھی کوئی شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے کفتاہ، یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی یہ دو پڑھ لی کافی ہو گئیں۔ کس بات سے کافی ہو گئی؟ اس پہ محدثین نے بہت شرح کے ساتھ لکھا ہے کہ دو آیتیں پڑھ لی تو کافی ہو گئیں، وضاحت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کس بات سے کافی ہو گئیں۔ تو اس کافی ہو گئیں، ایک تو یہ کہ حفاظت کے لیے کافی ہو گئیں، ایک یہ کہ نیکی کے لیے کافی ہو گئی، ایک یہ کہ ذکر کے لیے کافی ہو گئی۔ اس پر لکھتے لکھتے محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو دنیا و ما فیہا سے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنرل رکھا ہے کہ من قرأہما فی لیلۃ، جس نے کسی رات میں اس کو پڑھ لیا کفتا، یہ دونوں آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے اس کو یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ خزانہ جو ہوا اللہ کے عرش کے نیچے سے آیا ہے، تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ویسے بھی 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو پہلی 5 آیات اس کی جو سورہ بقرہ کی، اور پھر سورہ جو آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات، اور پھر یہ آخری 3 آیات، بلکہ اس میں 2 آیتیں بھی ہیں، یہ جو آخری 2 آیات ہیں، یہ اگر 10 آیات پڑھ لی جائیں روزانہ سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ملتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی جو عمومی خصوصیت ہے اس میں سے ایک حصہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی عمومی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ شروع سے کچھ آیتیں، درمیان میں سے آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی، اور آخری یہ پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس گھر میں شیطان نہیں ٹک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔